علاقہ تھا، بارش برسی، زمین ساری ریت جم گئی، چلنے پھرنے میں آسانی ہو گئی، ایک اللہ کی طرف سے مدد یہ آئی۔ اسی کے مقابل کفار جس خطے میں اترے تھے وہ چکنا علاقہ تھا، زمین جمی ہوئی تھی، جیسے ہی اس پر بارش برسی کیچڑ کی شکل اختیار کر گئی، ان کے لیے چلنے پھرنے میں دشواری ہونے لگی۔ مسلمانوں کی بدر میں پہلی مدد اللہ کی طرف سے یہ آئی۔ اور پھر یہ دیکھیے، آپ سب الحمدللہ صاحب عقل ہیں، کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف 313 ہوں اور دوسری طرف 900 یا 1000 کے قریب ہوں، سامنے موت نظر آ رہی ہو اور بندے کو نیند آ جائے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا اب جمعۃ المبارک 17 رمضان المبارک سے قبل جب شب جمعہ آئی، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر نیند طاری فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نیند طاری فرمائی۔ خود پروردگار عالم سورہ انفال میں ارشاد فرماتا ہے، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء، جب اس نے تمہیں اونگ سے گھیر دیا تو اس کی طرف سے تسکین تھی، اس کی طرف سے چین تھی۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے تم پر پانی اتارا، آسمان سے تم پر۔ مسلمان جس کنویں کے قریب اترے تھے، کنواں اتفاق سے خشک ہو گیا، پانی اس کا بند ہو گیا، لیکن رات جب بارش برسی سارا صاف پانی اس کنویں کے اندر جمع ہوا۔ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، کہ تمہیں اس سے ستھرا کر دے اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور کر دے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کی ڈھارس بندھائے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس سے تمہارے قدموں کو جما دے۔ یہ میرے رب کا فرمان ہے۔ پروردگار عالم نے بارش برسائی، مسلمانوں پر اونگ طاری ہوئی، اور پھر جب اونگ سے مسلمان بیدار ہوئے تو حالت سب کی یہ تھی گویا کہ ابھی یہاں پہنچے ہیں، نہ کوئی تھکاوٹ نہ کسی قسم کی کوئی پریشانی تھی۔ پروردگار عالم نے اس انداز میں مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ صبح جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، ظاہری طور پر مسلمان انتہائی کم تعداد میں تھے۔ اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کی شان یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہے۔ کفار کی نظر میں مسلمان بالکل قلیل تعداد میں نظر آتے تھے، اور وہ باہمی آپس میں یہ گفتگو کرتے تھے کہ بس ایک حملے کی ضرورت ہے، مسلمان تو ابھی بھاگ جائیں گے یہاں سے۔ ہم تو یہ جملے میدان میں کفار کہہ رہے تھے کہ تم رسیاں اپنے ہاتھ میں پکڑ لو کہ ان رسیوں کے ذریعے تم مسلمانوں کو باندھ لو گے۔ اتنی تھوڑی اور قلیل تعداد کفار کی نظر میں مسلمانوں کی معلوم ہو رہی تھی، لیکن جب باہمی لڑائی شروع ہوئی تو میرا رب فرماتا ہے، وعدہ جو تھا، میرے رب کا وعدہ جو تھا، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، جب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ظاہری طور پر تمہاری تعداد بھی تھوڑی تھی، تمہارے پاس جنگی ساز و سامان بھی پورا نہیں تھا، لیکن ہر وہ شخص جس کے دل کو قرار نہ آتا ہو، جو بندہ یہ سمجھتا ہو کہ میں ہر وقت پریشان رہتا ہوں، نہ تو ذہنی سکون ہے نہ قلبی سکون ہے، وہ بندہ بار بار یہ آیہ مبارکہ پڑھے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ رب العالمین نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی۔ حال کیا تھا؟ تمہاری حالت یہ تھی کہ تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ، جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتار کر، کتنے جی؟ میرے رب نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا تھا، تم لڑو تو صحیح، تم میدان میں آؤ تو صحیح، آسمان سے فرشتے اتار دوں گا۔ اور میرے رب نے پھر ایک مرتبہ کتنے فرشتے اتارے بدر میں؟ بولیے کتنے؟ 3000 فرشتے اتارے، اور پھر اس کے بعد 3000 ایک بار، بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم، ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو تو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑیں، ھذا یمددکم ربکم
بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، تو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ تمہارا رب 5000 فرشتے اور اتار دے گا۔ لیکن شرط کیا تھی؟ بلا ان تصبروا وتتقوا، صبر کرو اور تقوی اختیار کرو۔ جب یہ دو صفات جب تک مسلمانوں کے لشکروں میں موجود رہی، صبر والی صفت رہی، تقوی خوف خدا والی صفت رہی، تو پھر پروردگار عالم ہر حال میں مسلمانوں کی مدد فرماتا رہا۔ پہلے 3000 اتارے، پھر 5000 مزید اتار دیے، اور پھر آنن فانن دیکھتے ہی دیکھتے جب جنگ ختم ہوئی، اور اس میں بھی صرف اس ایک واقعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا ظہور ہوا اس ایک واقعہ کے اندر، کہ معرکہ تو ہوا 17 رمضان کو، جمعۃ المبارک کے دن، روزہ بھی مسلمانوں نے رکھا ہوا ہے، اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ 24 گھنٹے فارغ رہ کر بھی روزہ نہیں رکھ سکتے۔ کیا جی کام کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت روزہ میں بدر لڑی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس کھانے کے لیے کوئی مکمل سامان بھی نہیں تھا کہ سحری کسی اور سامان کے ساتھ کریں، کھانے کے ساتھ کریں، اور افطاری کسی اور سامان کے ساتھ کریں، ایسا بھی نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں اسلام کے حالات کو، کون سا ایسا بندہ ہے کہ جو تاریخ اسلام کو نہیں جانتا، یا اس نے نہیں سنا یا نہیں پڑھا؟ ایک ایک کھجور پر 3 حضرات گزارا کیا کرتے تھے، پینے کے لیے ایک ایک گھونٹ پانی کا ملتا تھا، لیکن اس کے باوجود مجال ہے کبھی کسی نے کچھ کہا ہو کہ ہمیں اسلام نے دیا ہی کیا ہے؟ بدر میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، بدر میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن مجال ہے کبھی کسی کے زبان پر کوئی لفظ شکایت آئی ہو؟ اور آج اگر ہم اپنی حالت، اپنی طرف دیکھیں اور اپنی حالت پر غور کریں، توجہ میری طرف، اپنی حالت پر غور کریں، تو ہم میں سے کون سا ایسا بندہ ہے کہ جو کامل ایمان والا ہو؟ کوئی ہے ایسا؟ یقیناً ہمیں دور دور تک ایسا کوئی بندہ نہیں ملتا۔ میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ صبح ہمارے لیے کھانے میں اور چیز موجود ہے، دوپہر میں اور موجود ہے، شام کو اور موجود ہے، مزید شام کو اور موجود ہے، لیکن پھر بھی ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ آج بالکل فارغ رہنے والے حضرات اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتے، اپنا کاروبار بھی ہے، اپنا گھر بھی ہے، اپنے معاملات بھی ہیں، اپنی مرضی سے اٹھنا ہے، اپنی مرضی سے جانا ہے، اپنی مرضی سے کام کاج کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود رمضان کا روزہ رکھنا مشکل ہو گیا۔ اے مسلمان ذرا سوچ تو صحیح، کل جب تو سامنا کرے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں اور آپ کے اصحاب کا، تو پھر تیرے پاس کیا جواب ہوگا کہ وہ تو حالت روزہ میں بدر لڑتے رہے اور تو بالکل فارغ رہ کر روزہ نہ رکھ سکا؟ اور پھر عذر کیا ہے جی؟ گرمی بڑی ہوتی ہے۔ یہ گرمی کچھ نہیں، حساب دینا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا، لہذا آج اتنا ہم کر لیں کہ جتنے کا کل ہم حساب دے لیں۔ پروردگار عالم نے بدر میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، پیچھے 2 چیزیں، یہ وعدہ ہے آج بھی میرے رب کا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو پروردگار عالم آج بھی تمہاری مدد فرشتوں کے ذریعے فرما دے گا۔ میں نے پہلے عرض کیا وہ 313 تھے، لیکن اس کے باوجود سب پر غالب آ گئے، پھر آگے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہی گئی، بڑھتی ہی گئی، بڑھتی ہی گئی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کے رونما ہونے سے پہلے والی شب ہی چھڑی مبارک ہاتھ میں لے کے بدر کا آپ نے چکر لگایا، میدان کا چکر لگایا، اور زمین پر آپ اپنی چھڑی مبارک سے نشان لگاتے جا رہے ہیں، یہاں کل فلاں کافر نے مرنا ہے، فلاں کافر نے مرنا ہے، فلاں کافر نے مرنا ہے۔ ایک رات پہلے ہی حضور ارشاد فرما رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کچھ دیکھتے ہیں جو عام بندے، بولیے جو عام بندے، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے وہ شانیں عطا فرمائی ہیں جو کسی اور کو عطا، اور جو بندہ اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر تا صبح قیامت صدق دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دے گا، جو بندہ اسلام کی سر بلندی کے لیے میدان عمل میں نکلے گا، یقیناً اس کی پشت پر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک آج بھی موجود ہے۔ اور پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بالخصوص جو بندہ حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے، جو بندہ حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے، اس کی پشت پر حضور کا دست مبارک ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے ہی مقامات ایسے ہیں، کتنے ہی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دل جوئی فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے اندر جو بھی حضور کا غلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا،
وہ ایک جملہ عرض کرتا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. کیا کہتا؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. لیکن اس کے برعکس بھی ہوا. کتنا خوش نصیب ہوگا وہ بندہ کہ جو حضور کے سامنے پہنچ کر یہ جملہ عرض کرے، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. یہ بھی بڑی سعادت مندی ہے. گو کہ آج کچھ لوگوں کو اس بات سے بھی تکلیف ہو گئی، لیکن اس سے بھی بڑھ کر کمال یہ ہے، احد کا موقع ہے. جناب سیدنا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا نام یاد رکھیں گے سارے حضرات، کیا نام ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے. جنگ اپنے زوروں پر ہے، جنگ اپنے زوروں پر ہے. حضرت سعد تیر چلاتے ہیں حضور کی طرف سے، حضرت سعد تیر چلاتے ہیں حضور کی طرف سے. اور جملہ سنیے آگے والا،